نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ پارہ 2 آیت نمبر 247 کی ٹرانسلیشن سوال و جواب کی صورت میں دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، وقال اور کہا، لہم انہیں یعنی قوم کو، نبیہم ان کے نبی نے۔ قوم کے مطالبے پر نبی نے قوم کو کیا خبر دی؟ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی آیت میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ قوم نے نبی سے ایک سردار، ایک بادشاہ، ایک لیڈر مانگا تھا جس کے انڈر میں وہ جنگ کر سکے۔ فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان اللہ بے شک اللہ نے، قد بعث تحقیق مقرر کر دیا ہے، لکم تمہارے لیے، طالوت کو، بادشاہ، ملکہ بادشاہ۔ یہاں ہمیں پتہ چلا کہ یہ نبی نے نہیں مقرر کیا بلکہ اللہ نے مقرر کیا۔ احسن البیان میں ہے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پہ طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے۔ یہاں غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں طالوت کا نام بتایا ہے، آگے چل کر داؤد علیہ السلام کا نام اور دشمن کے سردار جالوت کا نام بھی بتایا ہے، لیکن نبی کا نام نہیں معلوم۔ یقیناً اس میں کوئی حکمت ہے، جو بظاہر یہ ہے کہ نبی کوئی بھی ہو واجب الاطاعت ہوتا ہے، یعنی نبی اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں، اس کا نام مشہور ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے جو نام نہیں بتایا گیا ہے تو نام کی تعین کا تکلف بھی نہ کریں، یعنی آپ بعض تفاسیر میں دیکھیں گے کہ نام دیا گیا ہے، نام بتایا گیا ہے، لیکن وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے۔ قوم نے طالوت کی بادشاہت پر کیا اعتراضات کیے؟ ہم دیکھیں گے یہاں پہ کہ قوم نے 2 اعتراضات کیے ہیں۔ قالو انہوں نے کہا، ان یکون لہ الملک علینا، قالو انہوں نے کہا، ان کیسے، یکون ہو سکتی ہے، لہ الملک اس کے لیے بادشاہت، علینا ہم پر، ونحن احق بالملک منہ، ونحن حالانکہ ہم، احق ہم زیادہ حقدار ہیں، بالملک بادشاہت کے، منہ اس سے، ولم یؤت سعۃ من المال اور نہیں وہ دیا گیا وسعت مال میں، یعنی اس کے پاس مال میں کشادگی نہیں ہے۔ احسن البیان میں ہے کہ طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر سرداروں نے 2 اعتراض کیے۔ ایک تو یہ کہ بادشاہ بننے کا حق ہم اس سے زیادہ رکھتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے کیوں کہی؟ اس لیے کہی کیونکہ خاندانی طور پر سرداری بنی اسرائیل میں چلی آ رہی تھی، یہودیوں میں چلی آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یہ سرداری جو ہے کیسے جو ہے وہ طالوت کو مل سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار شخص نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تو اب بھی دنیا میں سربراہ بننے کے لیے یہی 2 پیمانے جاری ہیں، یا تو وہ کسی سربراہ خاندان سے ہو یا سرمایہ دار ہو۔ نبی نے دونوں چیزوں کی نفی کر کے انہیں بتایا کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تم پر برتری عطا فرما کر چن لیا ہے، یعنی طالوت کو کیا چیز ملی کہ اللہ نے اس کو چن لیا ہے۔ اب اللہ کے انتخاب پر اعتراض کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ دوسری یہ کہ حکومت کے لیے خاندان یا سرمایہ کے بجائے علم اور جسمانی قوت کا ہونا ضروری ہے، اور یہ دونوں چیزیں طالوت میں تم سے زیادہ ہیں۔ تیسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہت عطا کرنے میں کسی کی مرضی کا پابند نہیں، وہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کرتا ہے۔ طالوت بادشاہ کا مستحق کیسے بنا؟ کیا کہا، کیا جواب دیا تھا نبی نے؟ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس نے کہا ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے، اصطفاہ چن لیا ہے اسے، علیکم تم پر۔ تو یہ پہلی بات ہے جو ہمیں پتہ چلی طالوت کے حوالے سے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہاں 2 باتیں پتہ چلیں کہ اس
نے زیادہ دی ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زیادہ دی ہے اسے یعنی طالوت کو، کیا چیز؟ بسطۃ فی العلم، وسعت علم میں زیادہ علم عطا کیا ہے، علم میں کشادگی دی ہے، والجسم، اور جسم بھی میں کشادگی دی یعنی مضبوط جسم دیا ہے۔ بادشاہت کون دیتا ہے؟ واللہ یؤتی ملکہ من یشاء، اور اللہ دیتا ہے بادشاہت اپنی جسے وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کون سی صفات بیان کی ہیں یہاں پر؟ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ ان آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ ملوکیت فی نفسی یعنی بادشاہت فی نفسی کوئی بری چیز نہیں۔ اگر کوئی بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے تو صرف بادشاہ ہونے کی بنا پر قابل رد نہیں، آپ اسے خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ داؤد علیہ السلام کے متعلق خلیفہ کا لفظ بھی آیا ہے۔ فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ، یہ سورہ صاد میں ہے، بے شک ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ اور یہ بھی کہ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ سورۃ البقرہ میں ہے، اور اللہ نے اسے بادشاہی عطا کی۔ اس لحاظ سے وہ طالوت کے بعد ملک بادشاہ بھی تھے، یعنی داؤد علیہ السلام طالوت کے بعد بادشاہ بھی تھے۔ یہاں ایک اور چیز ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی دو صفات بیان کی ہیں، واللہ واسع علیم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت والا، خوب جاننے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارے میں کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ وسیع علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے ساتھ بعض کو بعض پر وسیع علم عطا فرماتا ہے، لیکن پھر بھی ان کا علم جو ہے وہ نہایت کم ہوتا ہے، یعنی نہایت محدود ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو وسیع حکومت بھی دیتا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ طالوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وسعت دی تھی، علم میں بھی اور جسم میں بھی، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے طالوت کو حکومت بھی عطا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کے مال میں وسعت دے دیتا ہے، کبھی کسی کو علم میں وسعت دے دیتا ہے، اور کبھی حکومت عطا فرماتا ہے۔ بعض لوگوں کو رزق میں وسیع کر دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بعض اوقات اپنے اور اپنے دین کے دشمنوں کو بھی وسیع حکومتیں عطا کرتا ہے، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان اور اپنے متقی لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے ان کے درجات بلند کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ طالوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بادشاہت عطا کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، اس نے طالوت کو زمین میں وسعت دی، زمین میں اس کو بادشاہت دی۔ لیکن بعض اوقات ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ بادشاہت تو بہت سے لوگوں کو ملتی ہے جو اس کے اہل ہمیں نظر نہیں آتے، یا وہ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ نظر نہیں آتے، یا دین پر چلتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب کسی کو حکومت عطا فرماتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور وہ حکمت کیا ہو سکتی ہے کہ ایسے لوگوں کی آزمائش ہو جائے جو لوگ صحیح نہیں ہیں، اور ان کے ذریعے مسلمانوں پر بھی کیا آتی ہے، آزمائش آتی ہے، اور وہ یعنی مشکل اور تکلیف میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اس مشکل اور تکلیف میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان کے جو ہیں وہ درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی تفسیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔